اصل یہ جو بیعت ہے اس کا تصور وہ اسلامی احکام پر ایک حلف اٹھانا ہے، یعنی آج جس کا چلتے چلتے بالکل اس کے مقابل تصور سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر کی بیعت کر لیں کہ اگر نماز نہ پڑھی تو پیر جو ہے وہ بیڑا پار کرا دے گا۔ اصل بیعت جو ہے وہ ہے ہی اس چیز کی کہ نماز پڑھنے کی۔ ویسے تو یعنی اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ یہ احکام ہر مومن پر ویسے ہی لازم ہے، لیکن بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو درمیان میں ضامن دے رہا ہے کہ یہ بندہ ضامن ہے حضرت صاحب کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، تو یعنی اس لحاظ سے یعنی وہ جو درمیان میں ضامن ہو رہا ہے اس پر بھی بڑا بوجھ ہے، اور پھر یہ جو ضامن دے رہا ہے یعنی ایک تو ویسے اللہ کا حکم تھا، دوسرا درمیان میں اس نے ضامن بھی دیا ہوا ہے، تو اس سے یعنی زیادہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا بندہ درمیان میں ضامن دیا ہوا لہذا میں نماز پڑھا کروں یا یہ سارے احکام پہ عمل کروں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بیعت کا بیج جس پر آگے شرعی بیعت جو ہے وہ مرتب ہوئی۔ پھر اس میں ایک ہے کہ بیعت خلافت، کسی کے خلیفہ یا امیر المومنین ہونے کی لحاظ سے بیعت، یا کسی کے امیر ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں کا امیر یا جماعت کا امیر ہونے کے لحاظ سے بیعت، یا پھر یہ جو روحانی سلاسل ہیں تصوف کے ان کے لحاظ سے بیعت، یہ ساری جو بیعتیں ہیں اسی پر مرتب ہوتی ہیں جو فبایعہن قرآن میں ہے اور ادھر یہ بایعتو کے لحاظ سے ذکر ہے۔ تو لغوی طور پر بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا، بیع و شراء جو